علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کی کتابیں۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ پیغمبر کی جمع پیغمبروں، پیغمبر کے معنی رسول اور نبی کیا تھے۔ اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری، اسی توریت کو توراہ بھی کہتے ہیں، تورات۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ بائبل جو کہتے ہیں لوگ، یہ انجیل ہی کو کہتے ہیں۔ اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتری۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا، چینجنگ اس میں کر دی، تبدیلی کر دی، کمی بیشی کر دی، اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا۔ تب اللہ تعالی نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن پاک اتارا۔ جب حضور کا ذکر آئے تو درود پڑھنا چاہیے، اور سب سے چھوٹا درود یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ایسی بے مثال کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا، چاہے تمام جہان مل کر کوشش کریں، ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے، لیکن ہر چیز کا روشن بیان کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں۔ حضور سے کہا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ حبیب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان۔ 1350 برس سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا، اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹا بڑھا دیا یا اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے، وہ کافر ہے۔ یہی اصلی قرآن ہے، اسی قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اللہ کی کتاب، جو اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں۔ یہاں پہ دراصل رافضیوں اور شیعوں کا رد ہے۔ رافضیوں کا ماننا یہ ہے کہ قرآن پاک اصلی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت ابو بکر نے یا حضرت عمر نے، اور خاص طور سے حضرت عثمان کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو جو ہے کہ گھٹا بڑھا دیا ہے، اور یہ قرآن 40 پارے میں تھا، یہ 30 پارہ ہے، 10 پارہ اہل بیت کی تعریف میں تھا، ان لوگوں نے دفن کر دیا یا جلا دیا، معاذ اللہ، یہ الزام لگاتے ہیں۔ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ آخری امام جو آئیں گے، امام مہدی، تو اصلی قرآن اسی امام کے پاس ہے، یا یہ کہتے ہیں وہ کہ ایک امام ہے جو غائبانہ طور پر تمام عالم کا امام ہے، تو وہ امام غائب کے پاس اصلی قرآن ہے۔ تو اسی لیے ان کا یہاں پہ مثبت انداز میں رد کر دیا گیا کہ ایک عام مسلمان کے ذہن میں جب یہ بات رہے گی کہ یہی آخری کتاب ہے، اور جیسی نازل ہوئی اس وقت سے لے کے اب تک اس میں گھٹایا بڑھایا نہیں گیا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جب ایک مسلمان کا یہ کانسیپٹ، یہ تصور اور یہ ذہن رہے گا، تو پھر کوئی گمراہ فرقے والا اگر آ کر کے کہے کہ نہیں اس میں تبدیلی ہے، تو اسے فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ تبدیلی قرآن میں تو نہیں، لیکن اس کے عقیدے میں تبدیلی ہو گئی، اس کے ایمان میں تبدیلی ہو گئی، اور یہ مومن ہی نہیں ہے۔
اسی لیے فرمایا کہ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹا بڑھا دیا یا اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے تو وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں، اور جب کافر ہے تو پھر ایسے کی بات ہی نہیں ماننا، نہ ایسے کی مجلس میں جانا، وہ چاہے جتنا ہی امام حسین کا نام لے، چاہے جتنا ہی حضرت علی کا نام لے۔ یہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں شیعہ اور جو رافضی زدہ لوگ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علی سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور یہ والی حدیث نہیں پیش کرتے ہیں کہ جو مومن ہوگا وہ عمر سے عداوت نہیں کرے گا، عثمان سے عداوت نہیں رکھے گا، یہ والی حدیث نہیں پیش کرتے ہیں، آدھی بات پیش کرتے ہیں جس سے اپنا مقصد حاصل ہو جائے۔ اور ہمارے بہت سے سنی علماء بھی ایسے موقع پر ان کے فریب کا رد نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اپنی مجلس میں صرف ایک طرفہ تقریر کرتے ہیں جو صرف حضرت علی کی شان میں ہو اور حضرت امام حسین کی شان میں، اور عوام بیچارہ، عوام میں جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ وہ شیعہ بھی تو حضرت علی کی تعریف کرتا ہے اور امام حسین کی، اور ہمارے علماء بھی کرتے ہیں، تو غلط کیا ہے اس میں؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہو یا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل منعقد کی جائے تو اس میں ان صحابہ کرام کا بھی ذکر کریں جو خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، اور ان کے فضائل بھی بیان کریں، حضرت امیر معاویہ کے بھی فضائل بیان کریں، تاکہ شیعہ رافضی سے ہم اہل سنت والجماعت کی مجلس کا فرق عوام کو اچھی طرح سمجھ میں آئے اور انہیں یہ بھی پتا چلے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آگے دیکھیے، ملائکہ، ملک کی جمع ہے ملائکہ، یعنی فرشتے، ملک کے معنی فرشتہ اور ملائکہ معنی فرشتوں، فرشتوں کا بیان زیادہ صحیح فرشتہ ہے، اور فرشتہ فا کے زبر کے ساتھ بھی مشہور ہے، لہذا یہ بھی اب غلط نہیں بلکہ مشہور کے ہونے کی بنا پر اسے بھی مستعمل لفظوں میں مانا جا رہا ہے، لغت میں اب زبر کے ساتھ بھی مذکور ہے۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں، یعنی نور سے ان کا وجود ہے۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالی نے یہ طاقت دی کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور فرشتے اللہ تعالی کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالی نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے، کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، فرشتے حقیقت میں نہ مرد ہیں نہ عورت، اگرچہ وہ شکل جس کی چاہے اختیار کریں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے نہ وہ مرد ہیں نہ عورت، نہ ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ان کو قدیم مانے یا خالق جانے تو یہ خالق جاننا اور قدیم ماننا کفر ہے۔ قدیم کا معنی ہمیشہ سے، اور خالق جاننا یعنی پیدا کرنے والا تو بھی جو ہے کہ کفر ہے۔ کسی فرشتہ کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یہ سختی کرنے والے ملک الموت کو یہ سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، ایسا کہنا ناجائز ہے، قریب کفر ہے، یعنی کوئی کسی کی
دشمنی ہے کسی طرح کی اور وہ اس پر سختی کرتا ہے، تو ارے اس کی بات کیا کر رہے ہو، تو میرے لیے موت کا فرشتہ ہے۔ تو یہ جو ہے کہ اس طرح کے جملے استعمال کرنا یہ ناجائز ہے، بلکہ کفر کے قریب ہے، اس لیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، ان کو تو اللہ نے یہ کام سونپا ہے، ان کے سپرد کیا ہے، اور وہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں، پھر اس پر برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنا یہ انتہائی درجے کی حماقت اور جو ہے کہ بے دینی ہے۔ معصوم کے تعلق سے پہلے بھی بتایا تھا کہ معصوم کا عرفی معنی، عرف میں جو بولتے ہیں یہ کہ بہت معصوم سی کلی ہے، بہت یہ بچہ معصوم ہے، تو عرف کے لحاظ سے کہنا ایک الگ معنی رکھتا ہے، اور شریعت میں معصوم کا معنی ہے کہ جس سے نہ کبھی گناہ ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ایسی اصطلاح کے اعتبار سے، اس اصطلاح کے اعتبار سے معصوم صرف دو ہی قسم کی مخلوق ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے اور دوسری جماعت انبیاء کرام کی۔ ان کے علاوہ کوئی اپنے وقت کا بڑا سے بڑا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، پرہیزگار ہو، زاہد بے ریا ہو، وہ معصوم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اہل بیت کرام میں سے بھی جو بزرگ شخصیات ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی جو صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہیں، انہیں بھی معصوم کا یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے ان کے متعلق کہ نہ ان سے کبھی گناہ ہوا، نہ ان سے کوئی خطا ہوئی اور نہ کبھی ہو سکتی۔ یہ عقیدہ صرف اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے کہ انبیاء کرام اور فرشتے ہی معصوم ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی تقریر کو لے کر بہت سے وہ لوگ جو رافضیت زدہ ہیں یا اس مسئلے سے غافل ہیں، وہ باغ فدق کے مسئلے کو لے کر کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بات پہ اس طرح جو ہے کہ تل ملا گئے کہ اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ فیصلہ ہے اس سے بھی وہ انحراف کرنے لگے۔ یا تو مسائل کی کمی کی وجہ سے، مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ایسا انہوں نے کیا، یا غفلت کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ تعصب کی بنیاد پر ایسا کیا۔ بہرکیف جو بھی ہو، ہمیں یہ جاننا ہے کہ لفظ معصوم جو یہ شرعی اصطلاح ہے اور عرف میں بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ایک لفظ گزرا قدیم، تو قدیم کا ایک شرعی معنی ہے اور ایک عرفی معنی ہے۔ قدیم کا عرفی معنی کیا ہے؟ پرانا۔ کسی بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا قدیم گھر ہے اور یہ میرا جدید گھر ہے۔ مدرسے یا اسکول میں بچے ایڈمیشن لیتے ہیں تو جو پرانے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی فارم بھرنا پڑتا ہے۔ اب اسکول وغیرہ میں یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ ہر سال فارم فل اپ کرنے پڑتے ہیں، تو اولڈ اسٹوڈنٹ کے لیے، نیو اسٹوڈنٹ کے لیے، تو مدارس میں یہ لفظ کہتے ہیں قدیم طلبہ اور جدید طلبہ، تو اس لحاظ سے انہیں تو قدیم کہا جا رہا ہے کہ قدیم طلبہ میں سے آپ ہیں، ہاں میں قدیم طلبہ میں سے ہوں، یا ہم قدیم طلبہ، ہم قدیم طالب علم، یہ جدید طالب علم، تو اس طور پر تو کہنا جائز ہے۔ لیکن جو شرعی اصطلاح ہے کہ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، قدیم بمعنی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے۔ ازل اور ابد جو معنی بولتے ہیں یہ قدیم ہی کا مفہوم ہے، یعنی اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حادث ہیں۔ وہاں قدیم کے مقابلے میں جدید نہیں بولتے بلکہ حادث بولتے ہیں۔ حادث معنی نوپید، جو پہلے نہیں تھی چیز اور بعد میں ہوئی، یا یہ کہ جو ابھی ہے اور بعد میں نہیں ہوگی، اس کے لیے کبھی نہ کبھی فنا ضرور ہے۔ تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ ایک مثال اور بھی دے دیں کہ جیسے کہ
سننے والے کو کہتے ہیں سمیع، جاننے والے کو کہتے ہیں علیم، دیکھنے والے کو کہتے ہیں بصیر۔ تو انسان سمیع و بصیر ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ تو ہم سننے والے ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں، لیکن ہمارا سننا دیکھنے کا جو معنی ہے، ہمارا سننا دیکھنا حادث ہے، فانی ہے اور محدود ہے، اور اللہ کا دیکھنا سننا قدیم ہے، اس کے لیے فنا نہیں، اور وہ بغیر واسطے اور بغیر کسی سبب کے سنتا، جانتا، دیکھتا ہے۔ تو جہاں شرعی اصطلاح قائم ہے اور عرفی، اس میں اس کا لحاظ رہے گا۔ معصوم عن الخطا کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ کبھی ان سے گناہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام ہیں اور فرشتے ہیں، بس اس اعتقاد کے ساتھ معصوم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ انبیاء اور فرشتے کے علاوہ کسی اور کو معصوم ماننا یہ ناجائز و حرام ہے۔ پیچھے اس کا بیان یہاں گزر چکا ہے۔ معصوم کون ہے؟ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی و بدمذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہ محال ہے۔ تو یہ عقیدہ آپ کو بتا دیا گیا صفحہ نمبر 22 پہ، آدھے پیج کے بعد۔ یہ دیکھیے اوپر میں پہلی لائن، معصوم کون ہے؟ جن کا بیان۔ جن، لفظ جن جو ہے یہ قلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور کثیر پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان، انسان قلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور کثیر پر بھی، یعنی ایک آدمی ہو تو اسے بھی انسان کہتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو تو اسے بھی انسان کہتے ہیں۔ میں نے انسان کو دیکھا۔ ہاں یہ ہے کہ انسانوں پھر اردو میں جمع بنا لیتے ہیں کہ انسانوں نے کہا، اسی طریقے سے جن کا بھی بنا لیتے ہیں، جنوں نے کہا۔ تو یہ قرآن پاک میں آیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو سیدھا سیدھا مفہوم یہ ہوا کہ انسان اور جن کی تخلیق جو ہے، جن و انس کی تخلیق، یہ اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز ہی پڑھتے رہنا ہے، تسبیح پڑھتے رہنا ہے، قرآن کی تلاوت، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق تمام اپنے دینی و دنیاوی معاملات کو انجام دیں تو یہی عبادت بن جائے۔ اور اسی کو اگر اپنی مرضی کے مطابق اللہ اور رسول کے فرامین کے خلاف ان کے فرامین اور ان کے احکام کی پیروی نہ کرتے ہوئے اپنی مرضی سے گزارے تو پھر یہی کام ہمارے بجائے عبادت کے گناہ بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھے اور اپنی مرضی کے مطابق پڑھے، اپنی مرضی سے اس میں 2 بار رکوع کرے، 4 بار سجدہ کرے، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے 5 بار پڑھے، تو اس کی یہ نماز بجائے عبادت کے زمرے میں نہیں، بلکہ یہ خلاف ورزی اور نافرمانی کے زمرے میں، کیونکہ عبادت وہی ہے جو اللہ اور رسول کی مرضی اور فرمان کے مطابق ہو۔ جن کا بیان، جن کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ ابھی آپ نے سنا
کہ انسان فرشتوں کی تخلیق نور سے اور جن کی تخلیق آگ سے. جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض بمانا کچھ، ان میں بعض کو اللہ تعالی نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے. دیکھیے یہ فرق ہے. ادھر فرشتوں کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یہاں فرمایا کہ انہیں جن یہ فرشتے وہ نوری مخلوق ہیں کہ ان کو اللہ تعالی نے یہ طاقت دی کہ جو شکل چاہے بن جائے. اور یہاں جن کے لیے کہا کہ ان میں بعض کو ہی یہ طاقت اور اختیار ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے، سانپ بن جائے، جانور بن جائے، انسان کی شکل میں آئے، عورت بن جائے. تو یہ کچھ ہی کو ہے اختیار. شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں. اچھا، یہ بھی بہت سے لوگوں میں غلط فہمی، وہ سمجھتے ہیں جن ایک الگ شے ہے اور شیطان دوسری الگ مخلوق ہے. نہیں، بلکہ جناتوں میں جو شریر ہے، بدکار ہے، یعنی اس میں شرارت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، تو اسی کو شیطان کہتے ہیں. ابلیس شیطان ہی ہے. قرآن پاک میں آیا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ کہ وہ جن میں سے تھا، قوم جن سے تھا، قوم جنات سے تھا، یا جناتوں میں سے تھا. تو اس بات کو بھی ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، یہ بات بھی کہ جن اور شیطان یہ دونوں ایک ہی مخلوق ہیں. ہاں، کردار اور کیریکٹر کی بنا پر ان میں سے شیطان کو خاص کر دیا گیا کہ یہ برائی ہی کرتے ہیں اور برائی ہی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اور شیطان آدمیوں میں بھی ہوتے ہیں، جو برائی کی طرف بولا ہے، برائی کی دعوت دے بار بار، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا شیطان. وسوسہ ڈالنا یہ بھی شیطان کا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا. قرآن پاک میں آیا من شر الوسواس الخناس کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر آگے آیا من الجنت والناس کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور لوگوں میں سے یعنی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. آگے دیکھیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں. یہ یعنی جنات، جن، قوم جن آدمی کی طرح عقل، روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں اور اولاد والے ہوتے ہیں. ان میں کافر، مومن، سنی، بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں. ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے. جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، یہ کفر ہے. ان کی تعداد بدکاروں کی زیادہ ہے، یعنی یوں سمجھیں 100 میں 1% نیک ہوتے ہیں اور 99% ان میں بدکار ہی ہوتے ہیں. موت اور قبر کا بیان. کس وقت ایمان لانا بیکار ہے، یعنی کہ کس وقت ایمان لانا معتبر نہیں. دیکھیے، ہر شخص کی عمر زندگی مقرر ہے، فکس ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. یہ موت کے فرشتے کا نام ہے اور انہی کو ملک الموت بھی کہتے ہیں. ملک معنی فرشتہ اور موت کے معنی اردو میں بھی موت یعنی مرنا، موت کا فرشتہ یا موت کا معنی یہاں پہ روح نکالنے والے، ملک الموت روح نکالنے والا فرشتہ. ان کا نام ہے اصل اسرائیل علیہ السلام. یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کب آتے ہیں؟ جب انسان کی
زندگی کی مدت پوری ہو جاتی. اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ اور سامنے جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں. مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے. یعنی مرنے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کی نگاہ کے حجابات اس وقت اٹھا دیے جاتے ہیں تو وہ دوسری مخلوق کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، یعنی فرشتے اسے نظر آنے لگتے ہیں. ہاں، فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن کے پاس جو فرشتے آتے ہیں موت کے وقت وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور عزت کے ساتھ اسے لے کر کے جاتے ہیں اس کی روح کو، اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور اسے سزا دیتے ہوئے لے جاتے ہیں. اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے دین ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، اسلام کے سچا دین ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی باتوں پر بن دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، بغیر دیکھے مان لینے کا نام ہے. اب تو فرشتوں کو دیکھ کر وہ ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا. مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافروں کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں. مرنے کے بعد روح کسی بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ مرنے کے بعد روح کسی بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے. یہ خیال کرنا کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا، پیڑ پودوں میں، تو یہ غلط ہے. اس کا ماننا یعنی یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اور اسی کو آواگمن اور تناسخ کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہندوؤں کے عقیدے کا رد ہے کہ ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ آدمی 7 جنم لیتا ہے اور اس کی روح جو ہے کہ اس جنم میں پچھلے جنم میں جیسا کام کیا تھا اچھا یا برا، اسی حساب سے اگلے جنم میں اس کو اور اچھا کر کے پیدا کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ان کا نظریہ ہے کہ اسی کی روح شیر میں، کتے میں، بلی میں، چوہے میں، سانپ میں، نہ جانے کس کس میں. تو یہ آواگمن کا عقیدہ جو ہندوؤں کا ہے اس کا یہاں پہ رد ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ دنیا یہ جو ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دنیا میں جسے بھی زندگی ملتی ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک بار اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر دنیا سے انتقال کر کے اپنی برزخی زندگی میں پہنچ گیا. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ دوبارہ پیدا ہوگا جانور کے پیٹ سے یا کسی اور کے پیٹ سے. ٹھیک ہے، تو آج آپ کا سبق یہیں تک رہے گا. برزخ کے بارے میں حاشیے میں دیا ہوا ہے، اگر ہو سکے تو پڑھ لیجئے گا، یا کل میں پڑھ کر کے اس بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں برزخ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ حضرت اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. میں نے ایک پوچھنا ہے تھا جو چھوٹا سا سوال ہے بس. آپ کو جواب دینا چاہیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کیا بولے؟ وعلیکم بولیے. جی وہ آپ نے بولے کہ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں جب انتقال ہوتا ہے یا نزا کا عالم ہوتا ہے، تب پھر وہ ہم نے سنا ہے کہ شیطان بھی یعنی اس کو بہکانے کے لیے آتا ہے، تو وہ کیسے کیا پھر وہ فرشتوں کے سامنے آتا ہے، کیسے کس وقت آتا ہے پھر ایسا کچھ؟ ہاں، اسی وقت